السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی فیقول کیف تمرض یا رب وانت سبوح قدوس۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے، میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ وہ کہے گا، یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعدہ لو عدتہ لوجدت ذلک عندی۔ اللہ فرمائیں گے، تمہیں پتہ تو چلا تھا کہ میرا فلاں آدمی فلاں، نہ مسلم کی قید ہے، نہ نیک ہونے کی قید ہے، نہ اسلام کی قید ہے، نہ تقوی کی قید ہے۔ انسان میرا بندہ، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ہے تو نافرمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی قید نہیں لگائی بلکہ اس کو اوپن کر دیا۔ تمہیں پتہ چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو اس کو پوچھنے نہیں گیا تھا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا تو اس کا اجر آج میرے پاس مجھ سے لے لیتا۔ تو یہ صرف عیادت پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے علاج کرے، مرض کی تشخیص کرے اور اس کے پیچھے کوئی لالچ نہ ہو، کوئی پیسہ بنانا نہ ہو، اس کا اجر کتنا ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ اللہ کو اپنے بندوں کی خدمت، ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، احب الناس الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو انفعہم للناس، جو لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، وہ اللہ کو سب سے محبوب شخص ہے۔ اپنی محبت کو عبادات سے نہیں بیان کیا، لوگوں کی خدمت سے بیان کیا۔ جو لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ اللہ کو انتہائی پسند ہے وہ شخص۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے اعلیٰ انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، خدمت کیا کر، تو سب سے بہترین انسان بن جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، احب الناس، سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو زیادہ سے زیادہ۔ اور احب الاعمال، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تو کسی مشکل میں پڑے ہوئے مسلمان کو اس کی مشکل دور کر کے اس کے گھر میں خوشی کو داخل کر دے، تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی مشکل دور کر دے، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ دور کر دے، یا وہ تنگ دست ہے تو اس کی کوئی مالی امداد کر دے، تو یہ عمل اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ تو اس سے بھی عجیب بات اگلی، آپ نے فرمایا، لَأَنْ أَمْشِعَ مَعَ أَخِي لِحَاجَتِهِ احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا، کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، کام اس کا ہو یا نہ ہو، صرف اس کے ساتھ میں جاؤں کہ میں بھی اس کی تھوڑی مدد کر سکوں، شاید میں کسی کام آ سکوں۔
تو صرف یہ ساتھ جانا کام ہونے کی شرط نہیں لگائی کہ میں اپنے مسلم بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت میں اس کے ساتھ چند قدم اٹھاؤں، یہ مجھے اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مسجد نبوی میں ہر عمل 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 1 مہینے کا اعتکاف کا مطلب ہے 1000 مہینے۔ اور کس کے ساتھ تقابل ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں ساتھ چلوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کا کام کروا دے، تو قیامت کے دن اللہ پل صراط پر اس کے قدموں کو جما دے گا۔ جس دن پل صراط ایسے جھولا جھول رہا ہوگا، اللہ اس کے قدموں کو جما دے گا۔ تو لوگوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں، ایک حدیث اور یاد آئی، آپ نے فرمایا کہ قبر میں حساب ہو جائے گا تو ایک بہت خوبصورت نوجوان قبر میں آئے گا، پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں وہ خوشی ہوں جو آپ نے فلاں مسلمان کے گھر میں اس کا کام کروا کے داخل کی تھی، میں وہ خوشی ہوں۔ تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہ میں آپ کا دل لگانے آیا ہوں، آپ اکیلے ہیں، میں آپ کا دل لگانے آیا ہوں۔ تو انسانیت کی خدمت کی جو لائن ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نوافل سے بڑھ کر ایک لشکر آپ نے روانہ کیا۔ جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے ایک صحابی کے بارے میں بہت تعریف کی، کہ یہ رات کو نفل پڑھتے تھے ساری رات، دن میں روزہ رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بہت عبادت کرتے۔ آپ نے فرمایا اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ یہ جو راتی جاگے دیا روزہ رکھے خود طاقت تو نہیں ختم ہو جانی۔ صحابہ نے کہا جی ہم لگاتے تھے۔ اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ وہ چارہ ہم ڈالتے تھے۔ اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہ جی ہم کرتے تھے۔ فرمایا پھر تم اس سے افضل ہو، تمہارا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا بڑا پریشان سے۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا جی وہ ایک میرا کام اٹکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جا کے تیری مدد کروں؟ کہ جی ہاں۔ تو اٹھے اور مسجد سے نکلے اور جوتا پہنا، تو بندہ کہنے لگا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اور اعتکاف جب سنت مؤکدہ کا حکم ہے لیکن شروع کر دے تو اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اعتکاف میں تھے۔ فرمایا پتہ ہے مجھے میں اعتکاف میں تھا، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی طرف، حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے۔ اور ابھی کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا اور یہ کہہ کر رونے لگے کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے
اس کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو اس پر اللہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے، اور ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہوتی ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں کسی نیکی میں تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، تو جب وہ خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر نے دیکھا ایک شہر کے کنارے ضعیف عورت ہے، نابینا ہے، کوئی اس کا خدمت گزار نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی خدمت کروں گا، ابو بکر تو اب خلیفہ بن گیا، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا۔ تو اگلے دن وہ فجر پڑھ کے گئے تو گھر میں جھاڑو دیا ہوا، کڑے میں پانی رکھا ہوا، برتن سارے صحیح رکھے ہوئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، کون ہے؟ وہ بی بی تو نابینا تھی۔ میں پوچھا اماں جی یہ کون آیا تھا یہاں؟ کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، ایک آدمی ہے روز آتا ہے، ساری میری حاجات پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں کل فجر کی نماز سے پہلے جاؤں گا۔ تو اگلے دن وہ فجر کی اذان کے بعد بھاگے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو حضرت ابوبکر گھر سے نکل رہے تھے اور حضرت عمر داخل ہو رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ابوبکر یار میں تیرے کو کدے نہیں اگا نکل سکتا۔ تو خلافت کا بوجھ اٹھا کر بھی جو خدمت انہوں نے ذمہ لی ہوئی تھی وہ انہوں نے چھوڑی نہیں۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے بچیاں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پہلے تو ابوبکر آ کے ہماری بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، اب تو وہ خلیفہ بن گیا ہے، اب کون آئے گا ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے؟ اب گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے سن لی بات، اندر آ گیا کہ بیٹیو میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا، خلیفہ بننے سے میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے پہلے تھا کہ دودھ نکالتا تھا اب بھی نکالوں گا، اور میں جھاگ بنا کے بھی دودھ نکالتا ہوں، بغیر جھاگ والا بھی دودھ نکالتا ہوں، جیسا تم کہو گی ویسا میں تمہارے لیے دودھ نکالوں۔ چونکہ پوری دنیا میں پیسہ ایک خدا بن گیا ہے، تو ہر چیز میں پیسہ، ہر چیز میں پیسہ، پیسے کے بغیر کسی کام کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں۔ تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹیم کو توفیق دی کہ یہ ایک خدمت کا کام شروع کیا۔ لوگوں کے جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اور ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں لیبارٹریز میں۔ جب انہوں نے شروع کی تو پتہ چلا ہزاروں کا فرق ہے ایک ایک ٹیسٹ میں۔ تو ہمارا مقصد کوئی کاروبار نہیں ہے، ہمارا مقصد تو لوگوں کی خدمت ہے۔ جو لوگ خود زبردستی دے جائیں وہ یہ لے لیتے ہیں، اسی پر لگا دیتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے اوپن ہے، کوئی مالدار آ جائے، غریب آ جائے، میڈیوکر آ جائے، سب کے ٹیسٹ مفت ہوں گے۔ لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے پیسے، تو وہ غریب بھی کہتا جی میرے کو بھی پیسے لو گے، تو پیسے ہیں نہیں کوئی نہیں۔ تو وہ اس طرح وہ ایک ویلفیئر کا کام مریض اور لیبارٹری میں جڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی خالد کا بھلا کرے، وہاں رش بہت بڑھ گیا تھا اور جگہ بہت کم پڑ گئی تھی، تو ان کو اس کے کروڑوں روپے ملتے تھے، لیکن انہوں نے بہت بڑا سودا کیا ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت وصول کی۔ کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، ختم ہو ہی جاتے ہیں،
مر جائے تو ویسے ہی زیرو ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اللہ سے سودا کر لیا تو یہ تو نہ مٹنے والا پروفٹ ہے، جو ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر بڑھائے گا، اور آخرت میں ساتھ ساتھ ابھی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے، فضل کے، برکت کے، اجر کے، نیکیوں کے اللہ کھاتے کھول دے گا۔ تو ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے مشکل آسان کر۔ ہم خود خریدتے یا کرائے پر لیتے تو ہمارا بجٹ اتنا نہیں تھا، تو انہوں نے ہماری وہ مشکل آسان کی، اپنی پہلے کی، ہماری بعد میں کی ہے۔ یہ وہ خدمت خلق ہے جو ان کو ساری رات کے نفلوں سے بھی اوپر اجر دلائے گی، نفلی حج، نفلی عمرے، نفلی روزے، نفل نماز، اس سے یہ اجر زیادہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خدمت پسند ہے۔ ایک یہودی بچہ، یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو اس سے کچھ مانوسیت ہو گئی، 2-3 دن وہ آیا نہیں۔ آپ کی عادت تھی 3 دن تک نہیں پوچھتے تھے، 3 دن کے بعد پوچھتے تھے کہ بھئی فلاں کدھر گیا؟ تو اگر وہ کہتے جی سفر پہ گیا تو دعا کرتے تھے، اگر کہتے بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ تو 3 دن گزر گئے، وہ بچہ نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا بھئی وہ بچہ کدھر ہے وہاں جو ہمارے پاس آتا تھا؟ کون؟ یہودی۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی، کسی نے کہا جی وہ بیمار ہے، تو آپ نے کہا چلو پھر اس کا حال پوچھیں۔ مدینے سے بنو قریظہ 10 میل کے فاصلے پر رہتے، تو آپ پیدل گئے صحابہ کو لے کر، وہاں پہنچے تو وہ بچہ موت کے قریب تھا، اور اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا۔ تو جب آپ نے بچے کو دیکھا تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لو۔ اس کمبخت کو پتہ تھا یہ سچے نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو انہوں نے کہا چلو اب تو یہ جا رہا ہے تو ایمان پہ تو جان کا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لو۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے اگلے ہی لمحے وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ خوشی سے نا پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، ایسے پاؤں اوپر اٹھا لی اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا۔ تو ایک یہودی کے لیے 10 میل کا سفر، 10 میل واپسی، اس کا حال پوچھنے گئے، ساتھ اس کی آخرت بھی بن گئی، ایمان پہ چلا گیا۔ تو یہ شعبہ پوری دنیا میں بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہ MTJ فاؤنڈیشن والوں کو، انہوں نے یہاں شروع کیا آس، اللہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ اب خالد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بہت خوبصورت ہال دے دیا ہے، اللہ ان کو مزید توفیق دے۔ آپ جو میاں چنو کے دوست ہیں، آپ تعاون کریں تو کہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے، کہ مریضوں کی دعائیں آدمی کو وہاں لے جاتی ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ میں 1990 میں دوسرا حج کرنے گیا اپنی والدہ اور پھوپھی اور بیگم کے ساتھ۔ اس وقت مسجد کے مغرب میں وضو کی جگہ
مسجد کے بالکل ساتھ ہوتی تھی، وہاں 2 بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگے وے پترا سانو راہ لا، اسی بھول گئی ہیں۔ تو لینگویج ایک تھی تو مجھے ہمدردی ہو گئی۔ میں کہا کی ہویا جی؟ کہ راہ بھول گئے ہیں، پتہ نہیں کدھر جانا۔ میرا بھی دوسرا حج تھا، مجھے علاقے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کارڈ دکھاؤ۔ وہ کارڈ پہ ایک ایڈریس لکھا تھا لیکن کہاں ہے یہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ میں کہا اماں میں تمہیں جتھے عورتوں دا پاس ہے نا اتھے چھڈیا نا، اتھوں تواڈی بلڈنگ دیاں کوئی لب جاسیں تو مڑ لگی جائیں۔ تو وہ تھا مشرق کی طرف عورتوں کا۔ میں ان کو پوری مسجد گھما کے لے گیا اور عورتوں والے پورشن میں ان کو چھوڑ کے پھر میں واپس آیا۔ میں شمال کی طرف ایک دوست نے مجھے گھر دیا ہوا تھا، اس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو میں اپنے والدہ بیگم پھوپھی کو لے کر نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف چلا۔ 7 گھر ہوتے تھے اس وقت۔ جب وہ میں گلی سے گزرا تو وہ دونوں بیویاں پھر فٹ پاتھ پہ بیٹھیں۔ میں کہا اماں ادھر کدے آ گئی ہیں؟ کہ پتر مڑ بھول گئی ہیں۔ میں کہا تہاڈا بھلا ہو، کہ پتر مڑ بھول گئی ہیں، پتہ نہیں کدے جانا۔ میں کہا اچھا آؤ میرے نال۔ میں ان کو لے گیا اور ساتھ ہی ہماری رہائش تھی، بڑا گھر دیا ہوا تھا ایک دوست نے، مدینے کا تھا۔ تو دروازے پہ کھڑی ہو کے ایک آندھی پتہ نہیں کون ہے تو کون نہیں تو کدے لے جاوے۔ تو آندھی ویکھے نا نیک جہا لگتا ہے، یہ کوئی 2 نمبری نہ کرے سی، ٹورے آ چلیے۔ وہ ایک دوسرے کو قائل کیا، ان کو میں اوپر لے گیا۔ میں نے بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ، اور اپنے دوست کو فون کیا جس کے میں گھر میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کہا گاڑی بھیجو۔ اس نے گاڑی بھیجی۔ میں اس کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے شاپ پر گیا۔ وہ ٹائم ان کے کاروبار کا ہوتا ہے حج میں، تو بہت بڑا اس کا وہ تھا، مال جیسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کارڈ ہے اور یہ ڈھونڈنا ہے، اٹھو میرے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ یہ کہاں ہے۔ میں نے کہا لیکن تو ڈھونڈ لے گا، مدینے کا ہے، دکان تو اٹھو۔ اس کو میں نے ساتھ لیا، ہم نے گھومنا شروع کیا۔ گھومتے 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 1 گھنٹے میں وہ گھر تلاش کر لی، وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ تو پھر ہم واپس آئے۔ تو جب میں اوپر آیا تو وہ دونوں سو رہی تھیں۔ ہمارے گھر والوں نے کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، سوئی پڑی۔ میں نے آ کے ہلایا، میں کہا ماں جی اٹھی ہو، تہاڈا گھر ویکھ آیا، میں تمہیں چھڈیا واں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا وے پترا رب تینوں اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو کرونا کے سال چھوڑ کر اللہ ہر سال لے جاتا ہے۔ کرونا میں تو انہوں نے ہی بند کر دیا تھا۔ 90 سے آج 2026 آ گیا، اللہ لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے۔ تو جب بھی میں جاتا ہوں، میں ان کو فوت ہو گئی ہوں کہ بالکل بوڑھی تھیں، تو میں دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ ان کی طفیل میں آتا ہوں۔ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم صاحب مقام ابراہیم پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہو گیا
کہ اگر میں آگے چلا گیا تو پتہ نہیں ہے پھر کہاں چلے جائیں. تو میں وہیں کھڑا ہو گیا کہ میں کہا وہ دعا مانگ رہا ہے، اوپر دیکھے گا تو صحیح، تو نظر پڑ جائے گی تو ملاقات ہو جائے گی. تو آخر وہ دعا مانگتے مانگتے اس نے ایسے بیت اللہ کو دیکھا، آگے میں کھڑا تھا. اس نے دعا چھوڑی اور دوڑ لگائی. وہ مجھے آ کے ملا، کہنے لگا تینوں پتہ میں کی مانگ رہا ہوں؟ میں کہا میں نے کی پتا کہ میں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مولی طارق جمیل جڑا ہے وہ اماں دی دعا نال حج تے آیا ہوئے گا تو مینوں ملا دے کتھے ایڈے رش وچ میں کتھے ویکھاں، تو یا میں سر اتاں چاہے تے تو میرے اگو کھلوتا جاؤں. تو اس طرح جو آپ دعائیں لیتے ہیں نا، یہ ایسے سیدھا اوپر جاتا. یہ تو کہتے ہیں یہ دعا کرو، میرے واسطے دعا کرو، میرے واسطے خصوصی دعا کرو. خصوصی دعا وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل سے نکلتی ہے، یا وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکلتی. درد مجھے ہے اور میں کہوں یوسف سے بیٹا تو ذرا ہائے ہائے کر، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ کر سکتے؟ ساڑا میراسی آئی تو وہ بنگ بنگ پی کے تے ستا ہوا، سردیاں دے دن ہیں، پیراں نال رضائی ڈھائے پئی پچھاں، وہ دی اکھ کھلی سردی تو اس ویکھیا رضائی کوئی نہیں، لگو میری رضائی تے چور لے گیا. اس ایدے دے نہیں ویکھیا، وہ باہر نکلیا، نال والے پڑوسی دا بوا کھڑکایا، وہ باہر آ گیا. وہ کی ہویا ہی آندا میری رضائی چور لے گئے، تو تھوڑی حال حال کر. اس نے کہا نا مراد رضائی تیری چور لے گئے، حال حال میں کیوں پاواں؟ کہ میں حال حال پائی نا میرا سر خراب ہو جائے گا. تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی. تو وہ جس لہجے میں اس بی بی نے دعا مانگی نا، میں نے کہا یہ قبول ہو گئی، اور اللہ نے اپنے فضل سے توفیق کا دروازہ کھول دی. تو یہ جو صحت بیماری کا مسئلہ ہے، اس میں جب مریض دعا کرتا ہے نا تو وہ سیدھی اوپر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، MTJ کے لیے، خالد صاحب کے لیے، جو بھی یہاں آ کے ہیلپ کریں ان کے لیے. اور آپ سے ایک دعا کی گزارش بھی ہے کہ ہم ایک ہاسپٹل بھی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں سب کا مفت علاج ہو. تو ہمارے دوستوں نے لاہور میں انڈس ہاسپٹل بنایا ہے، وہاں سب کا مفت علاج ہوتا ہے، کوئی امیر کوئی غریب، سب کا مفت علاج ہوتا ہے. میرے ایک ڈاکٹر تھے جنرل اسلم، ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض نے ان کو بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل میں لے لیا، ڈائلسس کے شعبے میں. وہ سب کے لیے مفت تھا. تو کہنے لگے میں دیکھتا تھا کہ لوگ لینڈ کروزر پہ آتے ہیں اور مفت کرا کے چلے جاتے ہیں. تو ایک دن میں نے ملک ریاض صاحب سے کہا کہ ملک صاحب کوئی بندہ ویکھیا کرو، لوگ لینڈ کروزر پہ آتے ہیں اور مفت کروا کے چلے جاتے ہیں، تو کچھ تو دیکھنا چاہیے. کہنے لگا ملک ریاض نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے مینوں ویکھ کے دیتا ہے، اللہ نے مینوں ویکھ کے دیتا ہے. میں نے خود اس کا انٹرویو سنا کہ 1980 میں میرے جیب میں 8 آنے نہیں ہوتے تھے کہ ویگن پہ چڑھ کے گھر چلا جاؤں. میں نے کہا مجھے اللہ نے دیکھ کے دیا ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ وہ ان کا بھی وہ پورا سیکشن مفت چلتا ہے، چاہے کوئی مالدار آئے چاہے کوئی غریب آئے. اور یہ انڈس ہاسپٹل جو لاہور میں ہے یہ تو پورے کا پورا مفت ہے سب کے لیے.
اور میں ابھی چند رمضان سے پہلے گیا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 55 ارب سال کا بجٹ ہے اس کا، 55 ارب، اور اللہ اپنے فضل سے لوگوں کے تعاون سے پورا کر دیتا ہے، اور پورے ہاسپٹل میں کوئی کیش کا کاؤنٹر کوئی نہیں، کوئی پرچی کا کاؤنٹر کوئی نہیں۔ تو اللہ نے پاکستان کے بھائیوں میں اتنی ہمت، پوری میں دنیا پھرا ہوں، 100 سے زیادہ ملک پھرا ہوں، یہ جو نمونہ ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں کہ ہر مریض کا مفت علاج ہو، کہیں بھی نہیں، بلکہ مغرب کی دنیا میں اتنا مہنگا علاج ہے کہ لوگ پاکستان آ کے علاج کراتے ہیں، پاکستان آ کے آپریشن کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے ایک ہاسپٹل کی بھی اللہ سے نیت کی ہوئی ہے، اللہ وہ بھی ہماری قبول فرمائے کہ ہم سب کا آنے والوں کا علاج مفت کریں۔ اللہ نے یہ کر دیا ہے تو اللہ وہ بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم نے تیرے نام پر، تیری توفیق پر، اور تیرے یا اللہ مدد پر یا اللہ یہ اکیڈمی یہ آس کا کام شروع کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، اور یا اللہ جو بھی آئے اس کو یا اللہ مفت علاج مہیا کر سکیں، اور یا اللہ ہمارے بھائی خالد صاحب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اتنا بڑا تعاون کیا، ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ان کی دنیا اور آخرت کے بہترین بننے کا ذریعہ بنا، اور اس میں جو دوست تعاون کر رہے ہیں، جو عملہ کام کر رہا ہے، ان سب کو یا اللہ اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما، اور آنے والے مریض کو وہ مہمان خصوصی بن کے ڈیل کریں۔ یا اللہ امیر غریب کا فرق نہ ہو، سب کے ساتھ یا اللہ عزت کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، اور یا اللہ ہمیں لالچ سے بچا، ہمیں لالچ سے بچا کہ ہم اس سے دنیا کمانے والے بنیں، ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہم نے ہسپتال کی نیت کی ہے، آج تیری بارگاہ میں ان تیرے نیک بندوں کو طفیل مانگتے ہیں کہ ہمیں ہسپتال کی بھی توفیق عطا فرما، انڈس ہسپتال جیسا ہسپتال میاں چنوں میں بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔